ماہ نومبر کی سرد راتوں میں فیض آباد کی زمین پر تیز بارش میں بھیگتے ہوئے، ہزاروں شیل کھاتے ہوئے، خون میں نہاتے ہوئے، ظلم و بربریت کے آگے تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تاریخ رقم کرتے ہوئے عاشقوں کا امتحان۔ سن 2017 میں جب پاکستان قومی اسمبلی میں حکومت پاکستان کی جانب سے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی گئی، تب 6 نومبر 2017 کو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فیض آباد میں دھرنا دیا گیا۔ اس وقت تحریک کے سربراہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ پاکستانی مسلمانوں کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی۔ اسی حکومت نے ممتاز قادری علیہ رحمہ کو گستاخ رسول کو واصل جہنم کرنے پر پھانسی کی سزا دی۔ اسی حکومت میں سلمان تاثیر کی بتیاں بجھانے پر 5 عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 سال کے لیے قید بامشقت کی سزا ہوئی، اور اسی حکومت میں تحفظ ختم نبوت کے لیے سراپا احتجاج شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا گیا، جس میں 9 عاشقان مصطفیٰ شہید اور کئی زخمی ہوئے۔ 2018 کے الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان اچھے خاصے ووٹوں سے پاکستان کی تیسری بڑی جماعت بن کر ابھری، لیکن امت مسلمہ کا ستارہ اب بھی نہیں چمکا تھا۔ اداروں کی طرف سے بدترین دھاندلی کے بعد ایک سلیکٹڈ شخص کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، جو اپنی دور اپوزیشن میں ہی 11 رکنی عملہ 295C کے قانون میں رد و بدل کے لیے بھیج کر خود کو ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ثابت کر چکا تھا۔ الیکشن کے فوراً بعد ہی ہالینڈ کی طرف سے کئی گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کا اعلان کیا گیا۔ اس وقت تحریک لبیک نے دھاندلی والے معاملے کو نظر انداز کر کے ہالینڈ کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا۔ سنو جی، ہمارے انتخابات کیا، دھاندلی کیا، ہمارے ووٹوں پر ڈاکہ کیا، ان کی حیثیت کروڑوں اربوں بھی بار ہمارا ڈاکہ پڑے ووٹوں پر اور ہم مر جائے، ہمیں گھسیٹا جائے، ہمارے سارے امیدوار شہید ہو جائے اور میری لاش جلا دی جائے، ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہے، اصل رسول بندگی استاد پر کی ہے۔ یہ اعلان کیا جب ہالینڈ کے گستاخ گرٹ ولڈر نے ناپاک اور گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ منعقد کروانے کا اعلان کیا، تو ہمیشہ کی طرح سب سے گرجدار، للکار اور مزاحمتی آواز تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے اٹھائی گئی۔ تحریک لبیک پاکستان نے 29 اگست 2018 کو لاہور سے اسلام آباد مارچ کی کال دی اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا گیا کہ ان گستاخانہ مقابلے کو روکنے کے لیے ہالینڈ کے سفیر کو طلب کر کے تمام تعلقات ختم کیے جائیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کا عشق اور جذبہ ایمانی دیکھ کر کفر لرز اٹھا۔ گستاخ گرٹ ولڈر نے یہ مقابلہ منسوخ کر دیا، اور اس طرح یہ قافلہ عشق و مستی میں جہلم کے قریب سے فتح و کامرانی سے سرشار واپس لوٹ آیا۔ اقتدار ملتے ہی نیازی حکومت نے ایک ثابت شدہ گستاخ آسیہ ملعونہ کو رہا کرنے کے لیے عدالت عظمیٰ کا سہارا لیا، لیکن تحریک لبیک کا حکومت وقت سے آسیہ ملعونہ کی سزا کا مطالبہ تھا، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی شان میں بدترین گستاخی کی تھی، جبکہ حکومت اسے انسانی حقوق کے خلاف کیا جانے والا فیصلہ بتا کر آسیہ ملعونہ کو ملک سے باہر بھیج کر آزادی دینے پر آمادہ تھی۔ بار بار مطالبہ کی بنا پر تحریک کے کارکنان اور علماء کرام کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں امیر تحریک علامہ خادم حسین رضوی سمیت کئی جید علماء کو گرفتار کر لیا گیا، تاکہ آسیہ ملعونہ کو دوسرے ملک منتقل کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ درپیش نہ ہو۔ قیادت کی گرفتاری کے بعد آسیہ ملعونہ کو راتوں رات ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔ جیل میں علماء کرام پر بے انتہا ظلم و ستم کیا گیا۔ نتیجتاً حالت اسیری میں ہی طبیعت حد سے زیادہ بگڑ جانے پر تحریک لبیک کے 2 جید علماء مفتی یوسف سلطانی اور مفتی منیر نعمانی شہید ہو گئے۔
امیر تحریک خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لگ بھگ 6 ماہ کے عرصے بعد رہا کیا گیا۔ اسی دوران فرانس کی طرف سے ریاستی سطح پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی بدترین گستاخی کی گئی جو 1400 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ فرانس کے صدر کی طرف سے عقائد و جہاں کے خاکے شائع کیے گئے، جس پر 15 نومبر 2020 کو خادم حسین رضوی کی سربراہی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے خلاف دھرنا دیا گیا۔ اس وقت آپ علیہ رحمہ شدید علیل تھے، لیکن ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی علالت نے بھی آپ کے حوصلے پست نہ کیے۔ آپ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کرے اور فرانس کا سفیر ملک بدر کرے۔ 16 نومبر کو حکومت اور تحریک کے بیچ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا معاہدہ طے پایا اور تحریک لبیک کی جانب سے دھرنا ختم کیا گیا۔ 19 نومبر کو حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی علالت کے سبب دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ یہ ہر غیرت مند مسلمان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا نقصان، اور یقیناً آپ کے وصال پر اہل کفار کے گھروں میں جشن کا سما ہوگا، کیونکہ وہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر اسلام کے خلاف جو محاذ تیار کر رہے تھے، اس محاذ کے سامنے خادم حسین رضوی ایک سیسا پلائی دیوار کی مانند تھے۔ آپ کی وفات کے فوراً بعد ہی صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ارکان شورا کے فیصلے پر آپ کے بڑے صاحبزادے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو تحریک کا امیر منتخب کر دیا گیا۔ اپنے کارکنان سے بحیثیت امیر تحریک پہلا خطبہ فرماتے وقت آپ نے اپنے بابا جان کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا عہد کیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ زندگی کے کسی بھی شعبے کو خالی نہیں چھوڑیں گے، ہر طرف جائیں گے، اسی ملک میں رہیں گے، یہی ناموس رسالت کی پہرے داری کریں گے، یہی ختم نبوت کی پاسبانی کریں گے، اور اسی ملک میں حضور کے دین کو غالب کریں گے۔ اور انشاءاللہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے ہم اپنے قائد کے خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے۔ والد کا غم تو آپ کی آنکھوں سے چھلک ہی رہا تھا، لیکن آپ کے الفاظ آپ کے دل میں موجود غم امت کی عکاسی بھی کر رہے تھے۔ حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہلم کے بعد فرانسیسی سفیر والے معاملے پر ایک بار پھر سے آواز اٹھائی گئی، مگر یورپی دباؤ کی وجہ سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ پھر جب تحریک لبیک کی جانب سے حکومت کو دھرنے کی وارننگ دی گئی تو حکومت کی طرف سے امیر تحریک حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو بنا کسی جرم کے رمضان سے ایک دن قبل ہی گرفتار کر لیا گیا، جس کا مقصد صاف ظاہر تھا کہ حکومت نے اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اپنے قائد کی بے بنیاد گرفتاری اور فرانسیسی سفیر کے معاملے پر حکومت کی طرف سے کی جانے والی عہد شکنی پر پورے ملک میں احتجاج شروع کیا گیا، اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے تحریک کے کارکنان پر پھر سے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ روزے کی حالت میں کارکنان پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں، ہزاروں شیل مارے گئے۔ اس دھرنے میں 26 شہادتیں ہوئیں، جید علماء کرام سمیت پوری قیادت اور سینکڑوں کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ اس لیے نہیں رک رہا تھا کیونکہ حکومت کی طرف سے ملنے والی ساری آفرز کو امیر تحریک جیل میں ہی ٹھکراتے جا رہے تھے۔ آپ کا ایک ہی مطالبہ تھا، فرانسی سفیر کی ملک بدری۔ حکومت پاکستان نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، آپ پر جیل میں تشدد بھی کیا گیا کہ آپ اس ڈیل پر رضامند ہو جائیں، لیکن آپ کے حوصلے جیل میں بھی چٹانوں کی طرح بلند تھے، اور کارکنان بھی عشق مصطفیٰ میں شہادت کے جام نوش کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ سعد حسین رضوی کو ڈیل پر راضی کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حکومت کے پاس آپ کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں تھا جو وہ عدالت میں پیش کر کے آپ کو مجرم ثابت کرتے۔ بالآخر معاملہ اس بات پر طے ہوا کہ دھرنا ختم کر دیں، ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ سفیر والے معاملے پر آپ کا ساتھ دیں گے۔ بحکم امیر تحریک دھرنا ختم کیا گیا،
لیکن پھر بھی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن تحریک خاموشی سے معاہدے کے پورا ہونے کا انتظار کرتی رہی اور حافظ سعد حسین رضوی کی رہائی کا مطالبہ کرتی رہی، لیکن وعدہ پورا نہ کیا گیا۔ 7 ماہ گزر گئے۔ چھوٹی عید، بڑی عید سعد حسین رضوی نے اپنے گھر والوں سے، اپنے کارکنان سے دور جیل میں گزاری، لیکن سعد حسین رضوی کے خلاف حکومت کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی اداروں نے انتہائی غیر سنجیدہ رویہ اختیار کیا، جس کی وجہ اداروں پر حکومتی دباؤ تھا اور حکومت اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے میں مگن تھی۔ حکومت کی طرف سے وعدے کی پاسداری نہ ہوتی دیکھ کر جیل سے ہی امیر تحریک کی جانب سے ناموس رسالت مارچ کرنے کا حکم جاری ہوا۔ خادم حسین رضوی کے چھوٹے شہزادے حافظ انس حسین رضوی کی سربراہی میں مسجد رحمت للعالمین سے اس مارچ کا آغاز ہوا اور ایک بار پھر سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم اور بربریت کی نہ بھولنے والی داستان رقم کی گئی۔ بجری سے بھرے کنٹینر سے راستے بند کر دیے گئے، خندقیں کھودی گئیں، راستوں میں گڑھے کھود کر اس میں پانی بھر کر کرنٹ چھوڑ دیا گیا، ہیلی کاپٹر سے ناموس رسالت کے پہرے داروں پر گولیاں برسائی گئیں، تیزاب کے ٹینکر پلٹے گئے، شیلنگ کی گئی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر اسرار عاشقوں کا قافلہ اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ عشق کی اس لازوال داستان میں تقریباً 34 عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید اور کئی زخمی ہوئے۔ دھرنا ختم کرنے کے لیے حکومت حیوانیت کی ساری حدیں پار کرتی جا رہی تھی۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب یہ غیرت و حمیت کا قافلہ بے سر و سامانی کے عالم میں شہداء کی لاشوں کے ساتھ زخمیوں کو ساتھ لیے شیل کھاتے، گولیاں کھاتے اور پولیس بربریت کا مقابلہ کرتے ہوئے منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ حسینی لشکر یزیدی فورس کو پسپا کرتے ہوئے مسلسل ظلم کے آگے سیسا پلائی سی دیوار بنا تھا۔ آئی جی پنجاب لاہور سے نہ نکلنے کی دھمکی لگا رہا تھا اور یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے انصرنا یا رسول اللہ کے نعروں سے لاہور لرز رہا تھا۔ شہداء اور زخمیوں کا خون کارکنان کا لہو گرما رہا تھا اور وہ مسلسل اپنے محبوب قائد کی رہائی اور ملعون سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سڑکوں پر سو کر، خوراک کی قلت برداشت کر کے، موسمی شدت کا سامنا کر کے اور ظلم و جبر کے سامنے یہ قافلہ حسینی لشکر کی یاد تازہ کر رہا تھا۔ ظلم تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اس دوران اہل سنت و جماعت کے کچھ علماء کرام اس مسئلے پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے میدان میں آئے اور حکومت کے ساتھ اس بار مفتی منیب الرحمان صاحب کی موجودگی میں یہ معاہدہ طے ہوا کہ سفیر والا معاملہ اب پارلیمنٹ میں حل کیا جائے گا۔ اسی وقت حافظ سعد حسین رضوی کی رہائی ہوئی۔ آپ کے کارکنان نے پھولوں سے آپ کی راہ گزر کو سجا دیا۔ تحریک کے لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ ایک عید کا سما تھا کیونکہ آپ اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی جھک کر نہیں بلکہ جھکا کر آئے تھے۔ آپ کی رہائی کے اگلے دن ہی علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک تھا، جس میں لاکھوں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ 19، 20 اور 21 نومبر کو عرس شریف کا سلسلہ جاری رہا۔ حکومت کی طرف سے تحریک لبیک کے ساتھ ہوا معاہدہ پورا تو نہیں ہوا، لیکن نیازی حکومت کا تختہ بری طرح پلٹ گیا۔ جو تحریک لبیک کو کل عدم کہتے تھے، وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی حکومت ختم کرنے پر مجبور ہو گئے، جبکہ تحریک لبیک آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے۔ بے شک میرا رب بہتر انتقام لینے والا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔